جنگل میں برسات کا موسم آ ہی چکا تھا۔ گرمیوں کی بارش شروع ہو چکی تھی اور جب بھی گرمیوں کی بارش جنگل میں ہوا کرتی تو بارش کئی ہی دن اور کئی ہی ہفتے جاری رہتی، کیونکہ گرمیوں کی بارش بہت ہی زیادہ تیز اور بہت مہینوں کے بعد ہوا کرتی تھی۔ اس بارش میں سب پکشی اور پرندے اپنے اپنے کھانوں کو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، کیونکہ انہیں ہر دفعہ یہی پتہ ہوتا ہے کہ بارش اس دفعہ تو ضرور ہوگی۔ اور اسی ہی جنگل میں ایک معصوم چڑیا بھی رہا کرتی تھی۔ وہ چڑیا اپنے گھر سے باہر اناج کے لیے جایا کرتی تھی اور پیچھے سے کالو کوا جنگل میں بہت ہی زیادہ بدمعاش ہوا کرتا تھا۔ وہ اس چڑیا کے گھر میں اپنا قبضہ کر لیتا ہے۔ ارے اب تو یہ گھر میرا ہوا، چل چڑیا اب تو یہاں سے بھاگ، میں تجھے اب کبھی اس گھر میں نہیں آنے دوں گا۔ ایسے ہی وہ چڑیا سے وہ گھر ہتھیا لیتا ہے۔ چڑیا بیچاری کمزور تھی، اس کوے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ارے بیٹی دیکھا، اس ظالم کوے نے ہمارے گھر کو ہم سے چھین لیا، اب ہم کیا کریں گی؟ ارے مما آپ فکر نہ کریں، ہمیں کوئی اور گھر مل ہی جائے گا، اس کالو کوے کو اس کی سزا ملے گی۔ ہاں بیٹی تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ ایسے ہی دیکھتے آسمان پہ گہرے بادل چھا جاتے ہیں اور تیز آندھی کے ساتھ تیز برسات ہونے لگتی ہے۔ بارش اتنی تیز تھی کہ اس ماں بیٹی کا گھونسلہ جو انہوں نے بنایا تھا وہ بھی ٹوٹ کے نیچے گر گیا، کیونکہ بارش بہت ہی زیادہ تیز تھی اور آندھی کی وجہ سے گھونسلہ ان کا زمین پہ جا گرا۔ چڑیا کہتی ہے، ارے بیٹی دیکھو کتنی تیز بارش ہے، اس بارش میں تجھے ٹھنڈ لگ جائے گی، میرے پاس تو گھر بھی نہیں ہے جس گھر میں تجھے لے کے جاؤں۔ ارے نہیں ماما کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ یہیں رکوں گی، مجھے نہیں سردی لگ رہی۔ ایسے ہی ماں بیٹیاں آپس میں باتیں کرتی ہیں اور اتنی تیز بارش ہوئی کہ وہ اس بارش میں بھی اڑتی کہیں گھونسلے کی تلاش میں چلی جاتی ہیں، پر انہیں آس پاس کوئی بھی گھونسلہ نظر نہیں آتا۔ وہ کافی دیر تک اڑتی رہتی ہیں اس تیز بارش میں، پھر وہ بیچاری تھک ہار کر دونوں ماں بیٹیاں ایک پیڑ کے اوپر جا بیٹھتی ہیں اور پھر بیٹی اپنی ماں سے کہتی ہے، ماما اب ہم کیا کریں، ہمیں تو کہیں بھی کوئی گھر نہیں ملا اور بارش تو بہت ہی زیادہ تیز ہے۔ ایسے ہی دونوں ماں بیٹیاں باتیں کرتی ہیں اور ماں کا دل تو ماں کا ہی ہوتا ہے، بیٹی کو تو ایسے نہیں دیکھ سکتی تھی وہ۔ ارے بیٹا جلدی سے ہمیں کوئی گھر مل ہی جائے گا۔ پھر ایسے مما چڑیا کہیں گھونسلے کی تلاش میں چلی جاتی ہے اور وہ کہیں سے بڑے بڑے درخت کے پتے اتار کے لے آتی ہے اور ان کے نیچے دونوں ماں بیٹیاں بیٹھ جاتی ہیں، کیونکہ ماں تو اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پھر چڑیا کہتی ہے، بیٹی اب تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے یہ پتے ملے، میں نے ان کا گھر بنا لیا ہے، اب یہ ہمیں صبح تک اس بارش سے محفوظ رکھیں گے۔ ارے چڑیا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اتنی بارش میں تمہارا اپنا گھر نہیں ہے جو تم ان پتوں کا گھر بنا کے بیٹھی ہو؟ نہیں انکل کوے، میرا گھر تھا پر ایک بدمعاش کوے نے میرا وہ گھر ہتھیا لیا۔ ارے چڑیا وہ کوا کون ہے جس نے تیرا گھر ہتھیایا ہے، مجھے بتاؤ۔ پھر چڑیا اس کو وہ ساری کہانی اپنی بتاتی ہے اور وہ کوا سمجھ جاتا ہے کہ وہ کوا کون ہے جس نے اس چڑیا کا گھر ہتھیایا ہے۔ ایسے ہی وہ تینوں اڑتے اڑتے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں جو اس کوے نے اس کا گھر ہتھیایا تھا۔ کوا کہتا ہے، ارے کوے چاچو یہ تو گھر مجھے اس نے خود دیا ہے۔
अरे नहीं चाचू कौवे, ये मेरा घर इसने हथियाया है। मैं खाने की तलाश में बाहर गई और मैं जब वापस आई तो ये मेरे घर के अंदर से कुंडी लगा के बैठ गया और मुझे बोलता है ये घर मेरा है। अरे कव्वे, तूने ये अच्छा नहीं किया, तूने हमारी बलादरी की बेइज्जती करवाई है। हम कव्वे किसी का खाना या घर नहीं हथियाते, हम अपना काम खुद करते हैं। मैं तुझे इसकी सजा जरूर दूंगा। ऐसे ही वो कौवा उसको चिड़िया को उसका घर वापस ले देता है। फिर वो उस कौवे को घर से बाहर निकाल देते हैं और फिर वो कौवा पूरी रात बारिश में भीगता रहता है और वो तीनों घर के अंदर आराम से बैठ के सो जाते हैं। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें हमेशा बुरे का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम अगर किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह हमारी मदद करता है। जैसे इस कौवे ने इस चिड़िया की मदद की और इसको इसका घर वापस लेके दिया। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलना।